السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شراز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں شراز احمد ولاگ۔ آج کا موضوع کچھ ایسا ہے جو نہ صرف حیران کر دینے والا بلکہ دنیا کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان بھی ہے۔ شام کی جنگ زدہ سرزمین پر جہاں ایک طرف عوام بھوک، افلاس اور بے گھری کے طوفان سے لڑ رہی ہے، وہیں دوسری طرف 5.6 ارب ڈالر کی منشیات کی سلطنت پنپ رہی ہے۔ کیا یہ سب بشار الاسد کی حکومت کی پشت پناہی سے ہو رہا تھا؟ اور اس سلطنت کا مستقبل کیا تھا؟ اس غریبوں کی کوکین یعنی کیپٹاگون کی پیداوار اور تجارت پر کبھی روک لگے گی؟ چلیے آج اس موضوع کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ شام ایک ایسا ملک ہے جو گزشتہ دہائی سے جنگ کی لپیٹ میں ہے، جہاں کی معیشت تباہ، عوام مہاجر اور بنیادی سہولتوں کا شدید فقدان ہے۔ لیکن ان حالات میں بھی شام کی سرزمین سے ایک ایسی تجارت عروج پر ہے جس نے عالمی برادری کو چونکا دیا ہے۔ جی ہاں، کیپٹاگون وہ منشیات ہے جسے غریبوں کی کوکین کہا جاتا ہے۔ کیپٹاگون ایک مصنوعی دوا ہے جو اصل میں 1960 کی دہائی میں طبی استعمال کے لیے تیار کی گئی تھی، لیکن وقت کے ساتھ یہ دوا ایک خطرناک نشے میں تبدیل ہو گئی۔ اس کا استعمال مشرقی وسطی خاص طور پر خلیجی ممالک میں تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ جب باغی رہنما احمد الشرع اپنے گروہ کے ہمراہ شام کے متعدد حصوں پر برق رفتاری سے قبضہ کرتے ہوئے دمشق پہنچے تو ان کی جانب سے اپنی فتح کے موقع پر کی گئی تقریر میں ایک اہم بات نظر انداز کر دی گئی۔ یہ اس غیر قانونی نشہ اور مواد سے متعلق بات تھی جو گزشتہ 10 برسوں کے دوران مشرقی وسطی میں تیزی سے پھیلا۔ انہوں نے اس روز اپنے بیان میں کہا تھا کہ شام دنیا بھر میں کیپٹاگون کی پیداوار کرنے والا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے، اور آج خدا کے فضل سے شام اس سے پاک ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اس نشے کی پیداوار وقت کے ساتھ شام میں بہت تیزی سے بڑھی، کیونکہ شام کی معیشت جنگ، عالمی پابندیوں اور بڑے پیمانے پر شامی باغیوں کی بیرون ملک نقل مکانی کے باعث تباہ ہو چکی تھی۔ شام کے ہمسایہ ممالک کیپٹاگون کے بڑے پیمانے پر سمگلنگ کو روکنے میں مشکلات کا شکار رہے ہیں۔ تمام شواہد یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مشرقی وسطی میں شام ہی کیپٹاگون کی پیداوار کا مرکز ہے، اور ورلڈ بینک کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس کی غیر قانونی تجارت کا سالانہ حجم 5.6 ڈالر ہے۔ یہ اندیشہ بڑھ رہا ہے کہ ایک خاص مخصوص جرائم پیشہ گینگ کا کام نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی صنعت ہے جسے حکومت کی پشت پناہی حاصل ہے۔ باغی رہنما احمد الشرع، جنہیں پہلے ابو محمد جولانی کے نام سے جانا جاتا تھا، کی ابتدائی تقریر کے چند ہفتوں بعد ہی ایسے حیران کن منظر عام پر آئے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اندیشہ درست تھا۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں بحالی مرکز میں موجود ایک کیپٹاگون کے عادی نوجوان یاسر نے بتایا کہ میں 19 سال کا تھا جب میں نے کیپٹاگون استعمال کرنا شروع کی۔ پھر میری زندگی بکھر گئی۔ میں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا جو یہ نشہ استعمال کرتے تھے۔ اس کے اثرات یہ ہیں کہ آپ کام کرتے ہیں اور کھانا کھائے بغیر زندہ رہتے ہیں، اس لیے آپ کا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ تو الشرع اور ان کے باغی گروہ شام اور مشرقی وسطی میں ایسے ہی بے تحاشا افراد کا کیا کریں گے جو کیپٹاگون نامی اس نشے کے عادی ہو چکے ہیں، اور اب اچانک اس نشے کی سپلائی ختم ہو جائے گی؟ نیو لائنز انسٹی ٹیوٹ میں اس شامی نشے کے سمگلنگ پر تحقیق کرنے والی کیرولین روز کو اس حوالے سے خدشات لاحق ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس بات کا ہے کہ وہ اس کی طلب کم کرنے کے بجائے اس کی سپلائی پر کریک ڈاؤن کریں گے۔ شام کے ریاستی اداروں پر کنٹرول بڑھانے والے شامی رہنماؤں کو بظاہر معلوم ہے کہ کیپٹاگون کی تجارت کے خلاف کریک ڈاؤن کا وعدہ پڑوسی ملکوں کے لیے مثبت پیغام ہے، لیکن مالی طور پر فائدہ مند اس مجرمانہ کاروبار سے نجات ملک بھر کے لیے بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ کئی برسوں تک خود ریاست اس کی حوصلہ افزائی کرتی رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ولاگ۔ اگر آپ کو اس موضوع پر مزید معلومات یا کوئی سوال ہوں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر نئے ولاگ کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔